شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میری اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ ہر روز کی طرح آج بھی آپ لوگوں کے لیے بہت ڈراؤنی کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ سردی کی آدھی رات تھی جب میں نے سڑک کے درمیان کفن میں لپٹی ایک میت کو دیکھا تو میں نے اسی وقت اپنی بس کو بریک لگا لی۔ بریک لگتے ساتھ سبھی مسافر جاگ گئے اور پوچھنے لگے، کیا ہوا بھائی، گاڑی یہاں پر جنگل کے راستے پر کیوں روک دی؟ تو میں نے ان سب سے کہا کہ کچھ نہیں، آگے سڑک پر مجھے کوئی میت نظر آ رہی ہے، جس طرح سے سفید چادر لے کر سڑک کے درمیان میں کوئی لاش رکھی ہو یا کوئی سو رہا ہو۔ کیا یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ بہت سے مسافر اپنی سیٹوں سے اٹھ کر آگے آئے۔ میرا نام عمیر ہے اور آج آپ کے ساتھ اپنے ماموں کی زندگی کی ایک خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میرے ماموں جو تھے وہ ایک بس ڈرائیور تھے۔ ماموں بہت عرصے سے بس چلا رہے تھے، یہاں تک کہ میرے ماموں کی اپنی بھی 2 بسیں تھیں، جن میں سے ایک بس وہ خود چلاتے تھے اور ایک بس انہوں نے دوسرے ڈرائیورز کو دی ہوئی تھی۔ ہم اکثر ماموں سے پوچھتے تھے کہ جب بھی آپ کبھی جنگل کے راستے سے گزرتے ہیں تو کیا آپ کے ساتھ کوئی حادثہ ہوتا ہے؟ تو ماموں نے بتایا کہ ایک دفعہ میرے ساتھ ایک حادثہ ہوا تھا، جسے آج بھی جب میں یاد کرتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ماموں بتاتے ہیں تقریباً آج سے 20-22 برس پرانی بات ہے۔ ماموں ایک پہاڑی راستے سے واپس آ رہے تھے، پہاڑی سفر پر تھے۔ تو ماموں کہتے ہیں آس پاس بہت زیادہ گھنا جنگل بھی تھا اور ہم لوگ جیسے اس پہاڑی راستے سے گزر رہے تھے۔ آج کل تو پہاڑوں کے اوپر جو سڑکیں، جو راستے بنا دیے گئے ہیں وہ بہت زیادہ سیف اور بہت زیادہ خوبصورت بنا دیے گئے ہیں، جبکہ پہلے وقتوں میں ہم لوگ جیسے جنگل میں سے گزر رہے ہوتے تھے اور وہ بڑے اونچے اونچے پہاڑ بھی ہوتے تھے، پہاڑوں کو کاٹ کر جیسے سڑکیں بنائی ہوتی تھیں، لیکن یہ سہولتیں نہیں ہوتی تھیں۔ اس زمانے میں وہاں پر حفاظت کے لیے وہ بڑے بڑے درخت سائڈوں پر ہی رکھتے تھے کہ گاڑیوں کو پتہ لگ سکے کہ اس کی دوسری طرف کھائی ہے۔ ایسے ہی ایک سڑک سے میں بھی گزر رہا تھا اور رات کا ٹائم تھا۔ تبھی ایک دم سے میری نظر پڑی تو میں کیا دیکھتا ہوں، جیسے سڑک کے درمیان میں کسی نے کوئی لاش رکھی ہوئی ہے اور اس کے اوپر سفید چادر ڈالی ہوئی ہے، بالکل سڑک کے درمیان میں۔ ویسے بھی سردی کی سرد راتیں تھیں، بالکل آدھی رات تھی۔ سارے مسافر اچھی طرح سے اپنے گرم چادروں میں اور گرم جو ان لوگوں نے جیکٹس اور جرسیاں پہنی تھی اپنے آپ کو لپیٹ کر سوئے ہوئے تھے۔ صرف اور صرف میں جاگ رہا تھا یا میرے ساتھ بیٹھا وہ کنڈکٹر۔ ہم دونوں باتیں کرتے رہتے تھے کہ ہم لوگوں کو نیند نہ آ جائے۔ جو ہی میری نظر پڑی تو ایک دم سے میں نے بریک لگائی تو کنڈکٹر اس وقت پیچھے تھا، سواریوں کو دیکھ رہا تھا۔ تو ایک دم سے وہ بولا، کیا ہوا سر، گاڑی کیوں روک دی؟ تو میں نے اسے کہا کہ جلدی سے آگے آؤ اور دیکھو۔ میری آواز سن کر باقی کے مسافر بھی جاگے اور بولنے لگے، بھائی گاڑی کیوں روک دی اس جنگل میں، کیا اسٹیشن آ گیا ہے؟ تو میں نے لوگوں سے کہا کہ نہیں کچھ نہیں ہوا، ایسا لگ رہا ہے باہر سڑک کے اوپر کوئی چادر لے کر لیٹا ہوا ہے۔ تو لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ کوئی ڈاکو بھی ہو سکتا ہے یا کسی کا کوئی ٹریپ بھی ہو سکتا ہے، ہمیں کوئی پھنسانے کے لیے، کوئی لوٹنے کے لیے کوئی بہانہ بھی بنا سکتا ہے۔ ابھی باہر دیکھ ہی رہے تھے تو جو ہی میں نے بس تھوڑی قریب کی، ٹھنڈ بھی تھی، دھند بھی تھی، وہ جو کوئی بھی تھا غائب ہو چکا تھا۔ میں نے لوگوں سے یہ کہا کہ ابھی یہاں پر اسی جگہ پر میں نے ایک میت کو دیکھا ہے، جیسے کوئی لاش ہے، باقاعدہ بہت بڑا اس کا جیسے قد بھی تھا۔ تو وہ سب کہنے لگے کہ بھائی تمہیں وہم ہوا ہوگا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جو ہی میں نے وہ جگہ کراس کی، ابھی پوری طرح سے کراس بھی نہیں کی ہوگی شاید، تو بس بند ہو گئی۔ ارے یہ کیا ہو گیا، بس کیسے بند ہو گئی؟ میں حیران ہو گیا، چلتی چلتی بس بند ہو گئی، کوئی خرابی نہیں تھی،
بڑے آرام سے ہم لوگ سفر کر کے آ رہے تھے، پھر بس کو ایک دم سے کیا ہو گیا؟ میں بہت زیادہ پریشان تھا کہ اب میں کیا کروں، سارے مسافر اور یہ جنگل کا راستہ، میں تو یہاں پر رک بھی نہیں سکتا، اور پیچھے بھی کوئی گاڑی آنے کا امکان بھی نہیں تھا کیونکہ ٹھنڈ کی وجہ سے بہت کم لوگ رات کو سفر کرتے تھے۔ سب نے کہا کہ گاڑی کیوں روکتی، گاڑی کیوں نہیں چل رہی؟ تو میں نے ان سب سے یہ کہا کہ صبر کرو، ابھی بس نہیں چل رہی، بس رک گئی ہے۔ تو وہ لوگ یہ کہنے لگے کہ یہاں سے ہمیں نکالو، یہ جنگل کا علاقہ ہے، ہمیں ڈر لگ رہا ہے، ہمارے ساتھ خواتین اور بچے بھی ہیں۔ ہم لوگوں نے انہیں حوصلہ دیا اور یہ کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم لوگوں نے اپنے پاس حفاظت کے لیے اسلحہ بھی رکھا ہوتا ہے، اللہ خیر کرے گا، ایسا ویسا کوئی ماجرا نہیں ہے۔ میں اور کنڈکٹر گاڑی سے نیچے اترے، گاڑی کے کچھ لوگ بھی نیچے اترے جو مسافر تھے، ہر کوئی اپنی طرف سے کوشش کر رہا تھا کہ گاڑی کو آگے دھکیلا جا سکے۔ جیسے ہی گاڑی کے نیچے دیکھا، ٹائر دیکھے، سب کچھ بالکل ٹھیک تھا۔ تبھی ایک دم سے کنڈکٹر کی نظر گاڑی کے اوپر چھت پر پڑی، تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اوپر چھت پر کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ مجھے ابھی ایسا لگا کہ اوپر سے کسی نے جھانک کر دیکھا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ اتنی سردی میں اوپر کون ہو سکتا ہے، اوپر کوئی بھی نہیں ہے، یہاں تک کہ ہم لوگوں نے اوپر سامان بھی نہیں رکھا تھا کیونکہ بارش ایک دم سے شروع ہو جاتی تھی، موسم ہی ایسا تھا اور بادل بھی بنے ہوئے تھے۔ جتنا بھی سامان تھا وہ سارا ہم لوگوں نے اسٹوریج ایریا میں رکھا ہوا تھا۔ تو جو ہی کنڈکٹر جلدی سے بس کے پیچھے لگی سیڑھی سے اوپر چڑھ کر دیکھنے لگا تو وہ چلانے لگا اور شور مچا کر ایک دم سے پیچھے کی طرف نیچے گرا۔ اسے خاصی چوٹ آئی سر اور کمر پر، ابھی وہ پوری طرح سے اوپر نہیں چڑھا تھا، پھر بھی اسے خاصی چوٹ آئی اور وہ چیخنے لگ گیا اور وہ کہنے لگا کہ گاڑی کے اوپر سفید چادر لے کر کوئی چھت کے اوپر لیٹا ہوا ہے، اس کے پاؤں بہت بھیانک اور لمبے ہیں اور اس کے پاؤں الٹے ہیں۔ سارے مسافر ڈر گئے اور اللہ اکبر کرتے کرتے گاڑی کے اندر بھاگے۔ میں نے ان سب سے کہا کہ جلدی سے بس میں بیٹھو، لگتا ہے یہ جگہ آج سیف زدہ ہے اور یہاں پر کوئی جنات وغیرہ ہیں جنہوں نے گاڑی کو خراب کر دیا ہے۔ آپ سب میرا وہم سمجھ رہے تھے۔ ایسی ہی ایک مخلوق میں نے سڑک کے درمیان میں بھی لیٹی ہوئی دیکھی تھی۔ تبھی گاڑی میں کچھ بزرگ بھی تھے، ان سب نے کہا کہ بلند آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دو۔ جتنے بھی مسافر تھے ان سب نے بلند آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ بچے ابھی سوئے ہوئے تھے، خواتین کو بھی پینک ہونے سے، خوفزدہ ہونے سے ہم لوگوں نے روکا کہ شور شرابہ نہیں کرنا، بچے ڈر جائیں گے، اللہ سے مدد مانگے۔ پوری بس ہم لوگوں نے لاک کر لی، آیت الکرسی پڑھتے رہے اور میں بھی اللہ سے مدد مانگ کر گاڑی کو جس طرح سے سٹارٹ کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ بلند آواز میں آیت الکرسی اور درود پاک کا ورد کرتے کرتے 5 منٹ کے بعد ہم لوگوں کی بس سٹارٹ ہو گئی اور باقاعدہ ایسا لگا کہ جس طرح سے بس کی چھت کے اوپر بہت زور زور سے کوئی کود رہا ہے، بہت زیادہ شور تھا۔ جو ہی بس سٹارٹ ہوئی تو میں نے پوری تیزی کے ساتھ بس کو ریس دی اور بس میں نے چلانا شروع کر دی۔ جیسے ہی میں نے بس چلائی باقاعدہ طور پر ایک خوفناک چیخ سنائی دی۔ میں نے اس راستے پر پھر بس نہیں روکی، وہ سڑک خاصی زیادہ لمبی تھی، آس پاس پورے جنگل میں چیخو پکار ہو رہے تھے، اتنی سخت سردی تھی، آدھی رات کا ٹائم تھا اور اوپر سے یہ بھیانک آوازیں۔ باقاعدہ طور پر ایسے لگ رہا تھا کہ جس طرح سے بس کی چھت کے اوپر بیٹھی کوئی مخلوق چیخو پکار کر رہی ہے اور شور مچا رہی ہے۔ مسلسل سب لوگ آیت الکرسی کا ورد کرتے ہی جا رہے تھے۔ ابھی پہاڑی راستہ ختم نہیں ہوا تھا، ہم لوگ ابھی بھی اسی پہاڑی راستے پر تھے، اسی سڑک پر تھے جہاں پر وہ غیر مرئی مخلوق اور چڑیل آفت ہم لوگوں کی گاڑی کے پیچھے لگی۔ اللہ کا کرنا ہوا کہ تھوڑی ہی آگے جا کر ایک چائے کا ڈھابا نما جگہ آئی، وہاں پر جلدی سے ہم لوگوں نے جا کر بس روکی۔ وہاں پر کچھ لوگ ابھی بھی موجود تھے اور ابھی بھی چائے بن رہی تھی۔ ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ رات بھر یہ جگہ کھلی رہتی ہے، یہ ہوٹل کھلا رہتا ہے۔ ہم لوگ سارے وہاں پر اترے، سارے مسافر اترے، سب خوفزدہ تھے
اتنی سخت سردی کی رات تھی، سب نے وہاں سے چائے لے کر پی۔ تو جب ان سے سارا ماجرا ہم لوگوں نے ڈسکس کیا، پوچھا، تو وہاں پر وہ جو ہوٹل والے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ جو جنگل والا راستہ ہے جو پہاڑ کے اوپر سے آتا ہے، اس راستے پر بہت زیادہ جنات اور چڑیلیں آتے ہیں، اسی لیے رات کے وقت وہ سڑک بالکل سنسان ہوتی ہے اور کوئی بھی بس، کوئی بھی گاڑی وہاں سے نہیں گزرتی۔ پورے راستے میں آپ لوگوں نے نہ تو کوئی مسافر بس دیکھی ہوگی، نہ ہی کوئی گاڑی دیکھی ہوگی۔ میں نے لوگوں سے کہا کہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، دراصل میں پہلی بار اس شہر میں آیا ہوں، میں پنڈی سے آگے کے راستے پر گیا تھا اور وہاں پر پہلی بار ہی میں گیا تھا۔ دراصل وہاں پر میں اپنے ایک دوست کے پاس گیا تھا، تو وہ مجھے بس اسٹیشن پر لے گیا۔ تو جب میں نے واپس آنا تھا تو میری بس خالی تھی، تو میں نے سوچا کہ آج کا ٹائم میں ساتھ لے جاتا ہوں اور ان کو جا کر اپنے شہر میں اتار دوں گا۔ اپنے شہر کی ہی ساری سواریاں میں نے بٹھائی تھیں، لیکن جو کچھ راستے میں ہوا وہ تو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ جب میں صبح کے ٹائم گیا تھا تو اس وقت میرے ساتھ ایسا کوئی حادثہ نہیں ہوا تھا۔ اس وقت اس سڑک کے اوپر خاصی ٹریفک تھی، تو میرے ذہن میں تو یہ باتیں ہی نہیں تھیں۔ آدھا گھنٹہ ہم لوگوں نے وہاں پر سٹے کیا، سب نے چائے پی، کچھ فریش ہوئے۔ سارے لوگ یہی باتیں کر رہے تھے کہ اللہ نے ہمیں آج بچا لیا، ورنہ پتہ نہیں وہ جنات چڑیلیں آفتے ہمارے ساتھ کرتی ہی کیا، ہمارا کیا حال کرتی۔ بس اس کے بعد ہم لوگوں نے سفر شروع کیا، تو وہ جو چائے والا تھا اس نے یہ کہا کہ اب آگے کا سفر تھوڑا سا پہاڑی ابھی بھی ہے، اور وہاں پر بھی کہتے ہیں کہ جنات کا بسیرا ہے، آپ لوگ سب آیت الکرسی پڑھتے ہوئے ہی جائیں، اللہ آپ لوگوں کی مدد کرے گا۔ ہم لوگوں نے ان سے رخصت لی اور اپنا سفر پھر سے شروع کیا۔ اب آگے جو پہاڑی راستہ تھا وہ سڑک خاصی زیادہ کھلی تھی، بڑی سڑک تھی، ڈبل روڈ تھا۔ وہاں پر ہم نے ایک دو گاڑیاں بھی دیکھی اور ایک دو جو بڑے ٹرک ہوتے ہیں وہ بھی دیکھے، تو کچھ حوصلہ ہوا۔ اس راستے کے اوپر ہم لوگوں کے ساتھ کوئی حادثہ نہیں ہوا اور ہم لوگ بخیر و عافیت صبح 5 بجے کے قریب اپنے شہر پہنچ گئے۔ اپنے شہر سرگودا پہنچ کر مجھے بہت زیادہ سکون ملا کہ میں سارے لوگوں کو بخیر و عافیت لے آیا ہوں۔ گاڑی سے جتنے بھی مسافر اترتے میرا شکریہ ادا کرتے اور یہ کہتے کہ شکر ہے آج اللہ نے ہم سب کو بچا لیا، اور دوبارہ کبھی بھی رات کے وقت آپ بھی اس راستے پر مت جائیے گا۔ ماموں کہتے ہیں کہ میں تو اس کے بعد دوبارہ اس شہر کی طرف بھی نہیں گیا، لیکن اپنے دوست سے میں نے اس بارے میں ضرور بات کی، تو اس کا یہ کہنا تھا کہ بہت سے بس ڈرائیوروں کے ساتھ یہاں پر حادثات ہوتے ہیں، شروع سے بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ معاملات ہوتے تھے۔ اس وقت یہاں پر رات کا ٹائم بھی چلتا تھا، بسیں جاتی ہوتی تھیں، لیکن راستے میں بسوں کا خراب ہو جانا، مسافروں کے روپ میں جنات آ کر بیٹھتے تھے بس میں، بس کو خراب کر دیتے تھے، یا کوئی کالے رنگ کا پردہ آگے آ جاتا تھا، ایکسیڈنٹ ہو جاتے تھے۔ اور بہت بار تو بے تحاشا بھیانک چہروں والے لوگ جو پہلے نارمل انسانوں کے روپ میں ہوتے تھے اور جب بس میں سوار ہوتے تھے تو ان کے چہرے بہت زیادہ بھیانک ہو جاتے تھے اور وہ ایسے ہی جا کر ویرانوں میں اتر جاتے تھے۔ پھر یہاں پر ہم سب نے فیصلہ کیا اور رات کا ٹائم بند کر دیا۔ وہ تو تم اس سے آئے تھے تو تم نے بس خالی لے کر جانی تھی، تو میں نے تمہیں مسافر دے دیے، لیکن وہاں پر ہم لوگوں کے شہر سے اب رات کا ٹائم بہت کم جاتا ہے، صرف گرمیوں میں، وہ بھی صرف اور صرف رات 9 بجے والا ٹائم، اس کے بعد نہیں۔ میں نے اسے کہا کہ تمہیں مجھے پہلے بتانا چاہیے تھا کہ اس راستے پر یہ مسئلہ ہو سکتا ہے، تو میں جاتا ہی نہ۔ تو اس نے یہ کہا کہ اگر میں تمہیں بتا دیتا تو شاید تم صبح بھی اس راستے پر سفر نہ کر سکتے، کیونکہ جب کسی انسان کے اوپر خوف طاری ہو جاتا ہے تو وہ چاہ کر بھی سفر نہیں کر پاتا۔ ماموں کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں کبھی بھی اس راستے پر رات کے وقت نہیں گیا۔ یہ میرے ماموں کی زندگی کی ایک کہانی تھی، جس کے بعد ماموں کی بس کافی عرصہ بہت خراب رہی، وہ کام کرواتے رہتے تھے پھر بھی ان کی بس ٹھیک نہیں ہوتی تھی۔ پھر ماموں نے تقریباً 6-7 ماہ کے بعد وہ بس سیل کر دی اور صرف ان کے پاس ایک ہی بس تھی۔ ماموں خود بھی کافی عرصہ بیمار رہے تھے، ماموں پر بھی اس مخلوق کے اثرات ہو چکے تھے۔ یہ میرے ماموں کی ایک کہانی تھی۔ بہت شکریہ عمیر آپ کا۔ اس سے بہت سی میں نے ایسی سٹوریز پہلے بھی شیئر کی ہیں جن میں ڈرائیور حضرات کی زندگی کے ایسے ایسے معاملات اور ایسے ایسے قصے ہوتے ہیں جن کو سن کر
انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو نئے نئے راستوں پر جانا ہوتا ہے، نئے نئے علاقوں اور شہروں میں سفر کرنا ہوتا ہے، تو پھر بالکل بھی انسان کو یہ آئیڈیا نہیں ہوتا کہ آگے ان کے ساتھ کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی حمزہ شیئر کر رہے ہیں۔ حمزہ کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میرا تعلق سرگودا سٹی سے ہے۔ آج سے 8 سال پرانی بات ہے۔ میرے کزن نے انگلینڈ سے آنا تھا۔ ہم لوگوں کا ایک گھر اسلام آباد میں بھی ہے۔ مجھے ہمیشہ سے عادت تھی رات کا سفر کرنے کی۔ ان دنوں جنوری مڈ کی بات ہے، بہت زیادہ سخت سردی تھی اور دھند بہت زیادہ پڑ رہی تھی، تو مجھے گھر والوں نے منع کیا کہ رات کا سفر نہیں کرنا، صبح چلے جانا۔ میں نے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن میں اپنی عادت سے مجبور تھا۔ جب سب گھر والے رات کے ٹائم سوئے تو میں آرام سے گاڑی لے کر نکل گیا۔ دھند کی وجہ سے ساری سڑکیں ہی بالکل ویران تھی۔ جیسے ہی میں موٹر وے سے اسلام آباد موٹر وے پر میں نے اپنا سفر شروع کیا تو وہاں پر بہت سی ایسی گاڑیاں تھیں جن کی لائنیں بنوائی ہوئی تھیں اور بہت آہستہ آہستہ سے گاڑیوں کو آگے لے کر جا رہے تھے، کیونکہ آگے دھند بھی تھی اور سفر ایسا تھا کہ کوئی وہاں پر تیز ڈرائیو تو کر ہی نہیں سکتا تھا۔ جو سفر وہاں پر تقریباً میرا 2 گھنٹے میں گزرتا، وہ سفر میرا 4 گھنٹے پر اب مشتمل تھا، کیونکہ بہت لمبی لائنیں تھیں۔ اللہ اللہ کر کے وہ سڑک ختم ہوئی تو آگے سے ایک اور راستہ شروع ہو گیا۔ اس کے اوپر بھی ایسے ہی ٹریفک تھی، گاڑیاں رکی ہوئی تھیں، آہستہ آہستہ گاڑیوں کو لے کر جا رہے تھے۔ وہ سڑک بھی جب ختم ہوئی تو آگے سے نارمل روڈ سٹارٹ ہو گئے۔ دھند بہت زیادہ تھی۔ اب میں گاڑی خود ہی آہستہ ڈرائیو کر رہا تھا۔ رات کے تقریباً 3:30 بجے کا ٹائم تھا۔ میں ایک سڑک سے گزر رہا تھا اور سڑک بالکل سنسان اور ویران تھی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ شاید اس سڑک کے اوپر اس وقت میرے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ رات کے اس پہر میں صرف میں ہی اس سڑک پر تھا۔ تبھی ایک دم سے میری نظر پڑی تو مجھے سڑک کے کونے کے اوپر 2 عورتیں کھڑی ہوئی نظر آئیں، رات 3:30 بجے۔ جس طرح سے ان دونوں عورتوں نے کالے رنگ کے برقعے پہنے ہوئے تھے، ان عورتوں نے باقاعدہ مجھے رکنے کا اشارہ کیا۔ میں بڑا حیران، بلکہ ان میں سے تو ایک بالکل گاڑی کے آگے آ گئی اور بالکل میری گاڑی سے ٹکراتی ہوئی وہ بچ گئی۔ میں بھی گھبرا گیا کہ یہ کیا، یہ گاڑی کے آگے کیوں آ گئی تھی۔ میں نے گاڑی روکی اور اپنی سائڈ سے میں نے جیسے شیشہ نیچے کیا اور پوچھنے لگا کہ بھئی کیا بات ہے، آپ کون ہیں اور اس طرح سے راستے میں میری گاڑی کے آگے کیوں آ گئی ہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ پچھلے 2 گھنٹے سے اس سڑک کے کنارے کھڑی ہیں، ہمیں لفٹ چاہیے، ہمیں بس تھوڑا سا آگے جانا ہے، آپ ہماری مدد کریں، بہت سخت سردی کی رات ہے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ یہ کون سا ٹائم ہے، آپ آدھی رات کو باہر سڑک پر اکیلی کھڑی ہیں، آپ لوگ کون ہیں، میں آپ کو ایسے اپنی گاڑی میں نہیں بٹھا سکتا۔ تو ان عورتوں نے کہا کہ نہیں، بس ہم لوگوں کا پاس ہی گھر ہے، ہم لوگ اپنے رشتہ داروں کے گھر آئی تھیں، تو بس ہم لوگ وہاں سے پیدل ہی نکل پڑی۔ میں نے جلدی سے اپنی گاڑی کا شیشہ بند کیا اور گاڑی چلانا شروع کر دی۔ وہ باقاعدہ میری گاڑی کے پیچھے بھاگنے لگ گئیں، یہاں تک کہ میری گاڑی کی سپیڈ بھی تھی، اس کے علاوہ باقاعدہ طور پر ایسے لگا کہ گاڑی کے اوپر انہوں نے ہاتھ بھی مارا ہے۔ میں نے گاڑی تھوڑی اور تیز کر دی تو دیکھتے ہی دیکھتے جس طرح سے وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئی، شاید وہ بہت پیچھے رک گئی تھی۔ یہ کیا ماجرا تھا، میں تو بہت زیادہ ڈر گیا کہ ایسے بھی بھلا کیا ہوتا ہے۔ میں کافی زیادہ گھبرا گیا۔ اب اسلام آباد شروع ہو چکا تھا اور میں جیسے پنڈی کو کراس کر کے اسلام آباد کی طرف جا رہا تھا۔ وہ سنسان سڑک ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، تبھی میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہی 2 عورتیں بالکل آگے سڑک کے درمیان میں کھڑی ہیں، وہی کالے برقعے، لیکن ان کے قد بہت زیادہ لمبے تھے اور وہ بالکل سڑک کے درمیان میں تھیں۔ مجھے تو دور سے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ ہے کیا، کیونکہ دھند بہت زیادہ تھی اور گاڑی میں پہلے ہی آہستہ چلا رہا تھا۔ تو
پر جیسے ہی میں ان کے قریب پہنچا تو وہ وہی عورتیں تھیں۔ میں گاڑی پر تھا اور وہ مجھ سے پہلے وہاں آگے پہنچ چکی تھی۔ بس وہیں سے مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کوئی اور مخلوقات ہے، یہ عام انسان نہیں ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی انسان ایسے پہلے پہنچ جائے۔ میں نے نہ ایک دیکھی نہ دو دیکھی، میں نے ایک گاڑی ان کے آر پار کر دی۔ میری گاڑی کے آر پار وہ دونوں مخلوقات ہو گئیں، نہ تو گاڑی سے ٹکرائی نہ گاڑی کے نیچے آئی، بلکہ ایسا لگا کہ ان سے آر پار میری گاڑی ہو گئی ہے اور وہ سڑک سے غائب ہو گئی۔ میں نے بہت تیز گاڑی چلائی تو ان کے باوجود میں اپنی جان بچانا چاہتا تھا۔ ایسا زندگی میں آج سے پہلے ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ یہ سفر میری زندگی کا ایسا سفر تھا جس نے مجھے بہت زیادہ ڈرا کر رکھ دیا تھا۔ میں 4:30 بجے کے قریب اپنے کزن کے گھر پہنچ گیا، نانوں کے گھر پہنچ گیا۔ ان لوگوں نے جب دیکھا کہ اتنے دھند کے موسم میں اتنی رات کو آیا ہوں، وہ لوگ بھی حیران۔ میرے کزن نے بتایا کہ حمزہ آ گیا ہے۔ نانی اماں جاگ رہی تھیں، شاید نماز کے لیے اٹھی تھیں، تو مجھے ڈانٹنے لگی کہ اس طرح سے دھند کے موسم میں ایسے رات کو سفر نہیں کرتے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ بس میں اب آ گیا ہوں۔ نانی اماں پہچان گئیں کہ میں کچھ فریش نہیں ہوں اور ڈرا ہوا ہوں۔ میرے پاس آئیں، بڑے پیار سے مجھے پوچھنے لگیں کہ بتاؤ کیا بات ہے، کیا ہوا ہے تمہیں؟ تو میں نے انہیں راستے کا سارا قصہ بتایا۔ تو نانی اماں کا یہ کہنا تھا کہ اس موسم میں سڑکوں پر بہت زیادہ جنات ہوتے ہیں، کیونکہ سڑکیں بالکل ویران اور سنسان ہو جاتی ہیں شام ہوتے ہی۔ پھر جو بڑے ہائی وے ہوتے ہیں یا بڑے روڈ ہوتے ہیں جو ٹریفک والے، وہ تو ان پر ہی ٹریفک ہوتی ہے، وہ بھی بہت کم۔ اس سے جنات اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں۔ کبھی بھی سردیوں میں آدھی رات کو سفر نہیں کرنا چاہیے۔ شکر کرو اللہ پاک نے تمہیں بچا لیا ہے، ورنہ جس طرح سے وہ جنات تمہارے پیچھے لگ گئے تھے، وہ تمہاری گاڑی کو نقصان بھی دے سکتے تھے، گاڑی خراب بھی ہو سکتی تھی، اللہ کبھی نہ کرے کوئی ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا تھا۔ نانی اماں کی باتیں سن کے میں بہت زیادہ ڈر گیا۔ وہ لوگ میرے سے کھانے کا پوچھنے لگے، بلکہ ناشتے کا پوچھنے لگے۔ تو میں نے کہا کہ نہیں، مجھے کچھ بھی نہیں کھانا، مجھے بہت سخت نیند آئی ہوئی تھی۔ میں سونے کے لیے کمرے میں چلا گیا۔ جیسے میں جا کر بستر پر لیٹا، وہ سارے منظر میری آنکھوں کے آگے ایک فلم بن کے چلنے لگے اور مجھے وہ سب یاد کر کے بھی خوف آ رہا تھا۔ جو کچھ میں دیکھ کر آیا تھا، جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا اور جو کچھ میں فیس کر کے آیا تھا، میں تو باقاعدہ ہم کلام بھی ہوا تھا۔ بھلا مجھے کیا پتا تھا کہ وہ کیا مخلوقات تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے بڑی گہری نیند آئی اور میری آنکھ لگ گئی۔ میرے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا، میری آنکھ کھل گئی تو مجھے باقاعدہ لگا کہ میرے اوپر ایک کالے رنگ کی کوئی پرچھائی سایہ نما مخلوق جھکی ہوئی ہے۔ میرے سر والی طرف سے وہ میرے اوپر جھکی ہوئی تھی۔ میری چیخیں نکل گئیں۔ جو میرے پاس سویا میرا کزن جاگ گیا اور کہنے لگا کیا ہوا تمہیں؟ میں نے اسے کہا کہ جلدی سے لائٹ جلاؤ۔ اس نے لائٹ جلائی تو کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے اسے کہا کہ ابھی یہاں پر میرے سر کے اوپر کوئی جھکا ہوا تھا۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ تھا۔ وہ جلدی سے بھاگا گیا، نانی اماں کو جگا کر لے آیا۔ نانی اماں بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئی اور کہنے لگی کہ میں تمہیں دم کرتی ہوں اور تمہارے پاس قرآن پاک رکھ دیتی ہوں، شاید وہی مخلوقات تمہیں تنگ کر رہی ہیں یا ڈرا رہی ہیں۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں، ابھی تھوڑی دیر میں انشاءاللہ فجر کی اذان شروع ہو جائے گی۔ ابھی نانی اماں یہ کہہ رہی تھی کہ فجر کی اذانیں شروع ہو گئیں۔ جیسے ہی اذان میرے کانوں میں گئی، میرے کانوں کو ایک سکون ملا۔ میرا دل جو خوف سے بھرا ہوا تھا اس کو بھی ایک سکون ملا۔ میں جلدی سے اٹھا، میں نے وضو کیا اور نماز ادا کی اور اللہ سے مدد مانگنے لگا اور توبہ کر لی کہ دوبارہ کبھی بھی رات کو ایسے سفر نہیں کروں گا۔ تقریباً 6-7 دن میں وہاں پر رہا اور وہ جو 6-7 دن تھے ان میں ایسے ہی رات کو ڈرتا تھا۔ پھر جب میں واپس آیا، گھر والوں کو سارا ماجرا بتایا تو امی نے مجھے بہت ڈانٹا اور کہا کہ تمہیں میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ رات کا سفر مت کرنا۔ جو ماں باپ کی بات نہیں مانتے ان بچوں کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے۔ کچھ عرصہ میں
بہت زیادہ ڈرتا تھا، ڈراؤنے خواب آتے تھے۔ پھر میں نے ہم لوگوں کے قاری صاحب تھے، وہ ایک صاحب علم کو جانتے تھے جو جنات کے دم کیا کرتے تھے، ان کے پاس میں گیا، ان سے دم وغیرہ کروایا کہ مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے نیند نہیں آتی، خوف آتا ہے، سائے نظر آتے ہیں اور سو تو بالکل بھی نہیں سکتا۔ تو انہوں نے مجھے دم کیا اور حفاظت کا ایک تعویذ دیا اور کہا کہ دوبارہ کوشش کرو کہ رات کو سفر نہ کرنا، کیونکہ کہتے ہیں کہ ایک بار اگر جنات انسان کے پیچھے لگ جائیں تو پھر وہ اس کی بہت کھوج میں رہتے ہیں، اس کے پیچھے رہتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ میں بالکل بھی ایسا نہیں کروں گا۔ حفاظت کا تعویذ میں نے گلے میں پہن لیا، اس کے بعد میں نے کبھی بھی رات کا سفر نہیں کیا۔ یہ میری ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ ہم صاحب کا۔ کبھی بھی اپنے ماں باپ کی بات کو رد نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے بڑے بزرگ ہمیں کسی بات سے روکتے ہیں تو وہ ہمارے بھلے کے اور فائدے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ اور سردیوں کے موسم میں سنسان راستوں پر اتنے دور کے سفر کرنا، یہ کسی بھی رسک سے کم نہیں ہوتا۔ ہر چیز سے پہلے اپنی سیفٹی، اپنی حفاظت اور اپنی زندگی کو مد نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ زندگی کے ساتھ ہی یہ سارے معاملات جڑے ہوتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانیاں پسند آئی ہوں گی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinmik57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ پرسرار واقعات میں آج بہت پرسرار اور خوفناک واقعات آئیں گے، ان کو وزٹ کریے گا۔ اور جن لوگوں نے ابھی تک پرسرار واقعات والے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، نانا جی کی کہانیوں کو سبسکرائب نہیں کیا، تو کمیونٹی ٹیب میں آپ کو دونوں چینلز کے ویڈیو لنک مل جائیں گے، وہاں سے آپ لوگ میرے چینلز کو اوپن کر کے ضرور سبسکرائب کریں۔ وہاں پر بھی بے تحاشا بھیانک کہانیاں میں لگاتی رہتی ہوں۔ اسکیری اردو ٹیلز میں سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی سبسکرائب کریں اور سپورٹ کریں۔ ہارر اسٹوریز ود ہارون میرے بھائی کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں۔ کچھ دنوں سے آپ لوگوں کو میری وائس میں تھوڑی پرابلم فیل ہو رہی ہوگی، کیونکہ میرے مائک میں کچھ ایشو ہے اور میرا مائک خراب ہو چکا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج کل میں ہی میرا نیا مائک آ جائے گا۔ تو تب تک آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اسی آواز کو اچھی طرح سے فیل کر کے سنیں تو آپ کو اچھی لگے گی انشاءاللہ، اور مائک بہت جلدی آ جائے گا۔ موسم تبدیل ہو رہا ہے اور ٹھنڈ بھی آ رہی ہے۔ اپنے بڑوں کا، بزرگوں کا، بچوں کا، سب کا بہت خیال رکھیں۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ جہاں رہیں خوش رہیں۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز۔ اسٹے ٹیون۔ اللہ حافظ۔